ایک شعر سماعت کر لیں کہ علی حضور کے قلب اور جگر میں رہتے ہیں. سب کی آواز نہیں آئی بھائی. علی حضور کے قلب اور جگر میں رہتے ہیں. بے شک. بعد والے شعر کو سن کر کے جس کو تکلیف ہو تو سمجھ لیں اسی کو تکلیف دینے کے لیے میں آیا ہوں. میں ہی نہیں آیا بلکہ فاتح بنگلور بھی آئے ہوئے ہیں. علی حضور کے قلب اور جگر میں رہتے ہیں. معاویہ بھی اسی پاک گھر میں رہتے ہیں. محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. اس نے بنگلور کے مناظرے میں یہ جھوٹے مولائیوں کے سامنے اعلان کیا تھا اور جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا. ذکر امیر شام مٹایا نہ جائے گا. معاویہ کو روشن کیا ہے رسول پاک نے, بھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ. علی حضور کے قلب اور جگر میں رہتے ہیں. معاویہ بھی اسی پاک گھر میں رہتے ہیں. اور مناظرہ کیا کریں گے یہ اہل ڈپلوما جو خود ہی الجھنے زیر و زبر میں رہتے ہیں. کیا کریں گے یہ اہل ڈپلوما جو خود ہی الجھنے زیر و زبر میں رہتے ہیں. علی کا عشق و ایمان کی جان ہے نوری, ہم اس عقیدے کے اصل میں پورے رہتے ہیں. بڑے ادب احترام کے ساتھ پہ ہمت کی خوشبو کو, جی اعلیٰ حضرت کے انتخاب کو, حضور محدث کبیر کی پاکیزہ دعاؤں کو, ادب احترام کے ساتھ میں پورا ملک جسے مناظر اعظم ہندوستان فاتح بنگلور شاہ مفتی اختر حسین علیمی شاہ صاحب اللہ کے نام سے موسوم کرتی ہے, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنی دنیا بھی سنواریں, اپنی آخرت بھی سنواریں, اس یقین کے ساتھ کہ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے, مجتہد ماریں گے اصحاب ولی ماریں گے, جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بازی اس کو فاروق کے در ثانی ماریں گے. جس نے سکھایا نام محمد, اس لیے اس رضا سے کبھی غداری مت کیجئے گا, وفاداری کر کے رہیے گا. وفاداری کا پٹا گلے میں رکھیے گا. کسی شاعر نے حال کے کسی شاعر نے کہا ہے رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے, اور رضا سے ملو گے تو ہل جاؤ گے. ہاں, تو جسے کھل کے رہنا ہو وہ کھل کے رہے, جسے کھل کے رہنا ہو وہ کھل کے رہے. صدر الشریعہ صرف مولانا امجد علی تھے, اعلیٰ حضرت سے ملے تو صدر الشریعہ ہو گئے. شیر پیش اہل سنت مولوی حشمت علی تھے, مگر اعلیٰ حضرت سے ملے تو شیر پیش اہل سنت ہو گئے. صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی, مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی تھے, اعلیٰ حضرت سے ملے تو صدر الافاضل بن گئے. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری, مولوی ظفر الدین بہاری تھے, اعلیٰ حضرت سے ملے تو ملک العلماء بن گئے. آپ کے اس راجستھان کا اگر ذکر نہ کروں تو اخلاقی طور پر یہ میری کمزوری مانی جائے گی. الور جو آپ کے راجستھان میں ہے, یہاں ایک بہت جید عالم اعلیٰ حضرت کے زمانے کے تھے جن کا نام علامہ سید دیدار علی الوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے دور کے شیخ طریقت تھے اور الور کے علاقے میں ان کا بہت بڑا حلقہ تھا, حلقہ مریدین, حلقہ احباب تھا. صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت والرضوان سے ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی. ابھی علامہ سید دیدار علی صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی, دونوں میں کبھی کوئی تعارف نہیں تھا, کوئی ملاقات نہیں تھی. صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے علامہ سید دیدار علی صاحب سے فرمایا کہ سید صاحب کبھی اگر موقع ملے تو بریلی جائیے اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات کیجیے, مولانا احمد رضا صاحب سے مل لیجیے. علامہ سید دیدار علی صاحب شیخ طریقت ہیں, عالم طریقت ہیں, عالم شریعت ہیں, صاحب زہد و تقویٰ ہیں, عالم باعمل ہے. فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی میں ان سے نہیں ملوں گا, سنا ہے
پٹھان آدمی ہے اور مزاج میں شدت ہے. یہ جملہ حضرت علامہ سید دیدار علی صاحب نے انور میں فرمایا. مگر یاد رکھیے ہمارے بزرگوں میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ ادھر کی ادھر جا کے لگا دے, ادھر کا جھگڑا ادھر, ادھر کا جملہ ادھر کر دے. یہ نہیں کرتے تھے. صدر الفاضل نے بتایا نہیں کبھی اعلیٰ حضرت سے کہ اس طریقے سے آپ کے بارے میں علامہ سید دیدار علی صاحب نے فرمایا ہے. یہ جملہ کبھی اعلیٰ حضرت سے کہا نہیں. اتفاق یہ کہ ایک موقع پر علامہ سید دیدار علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی کے علاقے میں گئے. سوچا کہ چل کر ملاقات کر ہی لی جائے. چنانچہ محلہ سوداگران پہنچے. اتفاق سے نماز کا وقت تھا, جماعت کھڑی تھی. صدر الافار حضرت علامہ سید دیدار علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلدی سے سامان مسجد میں رکھا. اور پھر اس زمانے میں چونکہ واٹر سپلائی کا سسٹم نہیں تھا, کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا. بھشتی کا ایک بچہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا ڈول کے ذریعہ. حضرت علامہ سید دیدار علی صاحب نے جلدی سے لوٹا ہاتھ میں لیا اور پہنچے کنویں پر اور فرمایا بیٹے ذرا جلدی سے اس میں پانی ڈال دو تاکہ وضو کر کے میں جماعت میں شریک ہو جاؤں. وہ بھشتی کا بچہ نابالغ تھا جو پانی نکال رہا تھا. فوراً اس نے علامہ سید دیدار علی صاحب کو جواب دیا اور کہا کہ مولانا اگر میرے دیے ہوئے پانی سے وضو جائز ہو تو میں پانی دے دیتا ہوں, وضو کر لیجئے. علامہ سید دیدار علی صاحب بعد میں اپنا تاثر ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بریلی کی گلی میں جب میں پہنچا تو مجھے اپنی حیثیت کا پتہ چلا, اپنی حیثیت کا احساس ہوا کہ بریلی میں جب مولانا احمد رضا کی گلی میں رہنے والے بھشتی کے نابالغ بچے کا یہ علم ہے تو بھلا امام احمد رضا کا علم کیسا ہوگا. مجھے وہاں پہنچ کر کے اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا. بہرحال میں نے اس سے کہا تو جلدی وضو کرنے کے لیے پانی دے, مگر اس نے کہا مولانا اگر میرے دیے ہوئے پانی سے وضو جائز ہو تو میں دے دیتا ہوں. یہ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھئے کہ اگر دوسرے کا نابالغ بچہ آپ کو پانی دے وضو کرنے کے لیے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ علماء بتائیں گے. اس نابالغ بچے نے اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر میرے دیے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہو تو لیجئے میں پانی دے دیتا ہوں. جب یہ مسئلہ اس نے کہا علامہ سید دیدار علی صاحب فرماتے ہیں اس وقت دیدار علی کو اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا. جلدی سے کسی طرح سے پانی لیا, وضو کیا اور مسجد میں گئے. جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت سے پہلی ملاقات ہوئی, سلام علیکم کے بعد خیریت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا مولانا کیسے ہیں آپ. علامہ سید دیدار علی صاحب نے فرمایا میں خیریت سے ہوں. مولانا آپ کیسے ہیں. جو ہی علامہ سید دیدار علی صاحب نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کیسے ہیں, اعلیٰ حضرت نے فوراً فرمایا کیا بتائیں مولانا پٹھان آدمی ہے, مزاج میں شدت ہے. یہ جملہ نکلنا تھا کہ علامہ دیدار علی صاحب کے دل کی دنیا بدل گئی. وہ سوچنے لگے کل تک جسے میں ایک مولوی سمجھتا تھا یہ تو عارف باللہ دکھ رہا ہے, یہ تو اپنے وقت کا ولی جان دکھ رہا ہے. میں نے یہ جملہ انور میں کہا تھا مگر احمد رضا اسے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. جب نبی کے غلام کا یہ علم ہے تو بھلا مصطفیٰ کا علم کتنا بڑا یا رسول اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. پھر علامہ سید دیدار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے سند خلافت حاصل کی. اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ہیں اور قریبی خلفاء میں ہیں. علم بہت زبردست تھا, بد مذہبوں پہ بہت سخت تھے. اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں علامہ سید دیدار علی صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ دیدار علی کو کب دیدار کراتے یہ ہیں. یعنی علامہ سید دیدار علی صاحب کا علم اتنا پختہ ہے کہ باطل ان کے مقابلے کی جرات نہیں کرتا ہے, کبھی ان کا سامنا نہیں کر سکتا ہے. وہ اتنے سخت ہیں دین کے معاملے میں کہ کوئی بدعقیدہ کوئی دشمن اسلام ان سے مقابلے کی جرات نہیں کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے خاص خلفاء میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. میرے بھائیوں میں نے یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا نام جپتے رہیے گا, اس لیے کہ وفاداری کی علامت کا نام امام احمد رضا ہے. احمد رضا صرف ایک علم والا عالم نہیں تھا بلکہ وہ عالم ربانی تھا, عارف باللہ تھا, اپنے وقت کا محدث تھا, اپنے وقت کا مفسر تھا, اپنے وقت
वक्त का फलसफी था, अपने वक्त का मंतिकी था। मंतिकी ही नहीं, इमामुल मनातिका था वो सिर्फ फलसफी ही नहीं, इमामुल फलासिफा था वो सिर्फ मुफस्सिर ही नहीं, अपने जमाने का इमामुल मुफस्सिरीन था। वो सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं, बल्कि अपने जमाने का इमामुल मुहद्दिसीन था। ये सारी खूबियां, मगर सबसे बड़ी खूबी जो अल्लाह ने उस हस्ती को अता फरमाई कि वो मुस्तफा का सच्चा वफादार था। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इल्म अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। आप सब आलिम तो नहीं हो, मगर बताइए ईमान वाले हो कि नहीं हो? जी जी जी, फख्र से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आलिम होना अलग चीज है इल्म वाला और ईमान वाला होना अलग चीज है। बहुत तेरे आलिम घूमते हैं, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमने हदीस लिखी, हमने कुरान का तर्जुमा किया, हमने तफसीर की, हमने शरह हदीस लिखी, हमने इतनी शरह लिखी, हमने इतना हाशिया लिखा, हमने इतने मदरसे बनाए, हमने इतनी मस्जिदें बनाई। मस्जिदें बनाना ईमान नहीं है, हदीस की शरह लिखना ईमान नहीं है, कुरान का तर्जुमा करना ईमान नहीं है। न जाने कितने कादियानी तर्जुमा कर रहे हैं, न जाने कितने राफी शरह हदीस कर रहे हैं, न जाने कितने बदअकीदा हवाशी लिख रहे हैं। हवाशी लिखना और है, शरह करना और है, मदारिस बनाना और है, मस्जिदें बनाना और है, मुस्तफा का वफादार बनाना और है। ये बनाने का काम बरेली का इमाम अहमद रज़ा कर रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। हजरात, बात पर बात निकलती आई, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई। मैं माजरत चाहता हूँ, 2:30 बजने वाला है। ये अल्लाह की करम फरमाई, उसकी नवाजिश। मैं ये कह सकता हूँ कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। कई महीने से मुसलसल सफर सफर सफर, और अल्लाह का ये भी मुझ पे करम है कि मैं पूरी रात जगा रहूं या पूरा दिन जगा रहूं, लेकिन दरसगाह में जब बैठता हूं, हो सकता है यहाँ भी बहुत सारे शागिर्द बैठे हुए हों। आप इनसे मालूमात ले सकते हैं कि मैं कभी नींद में नहीं जाता। दरसगाह के टाइम सारी किताबें टनाटन होकर पढ़ाता हूँ, खुदा का शुक्र है। रात में सफ़र करके फिर सुबह दरसगाह में पहुँचता हूँ, और जितना वक्त मुझे पढ़ाने में लगाना है पूरा वक्त लगाता हूँ। कल मैं सुबह उठा, उसके बाद मदरसे में सालाना इम्तिहान दाल मालिमिया का चल रहा है, उसमें शिरकत की, और इम्तिहान गाही से उठ करके फौरन मैं एयरपोर्ट गया। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से भुवनेश्वर, उड़ीसा, फिर वहाँ से रात में प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद फिर चला। तो फिर शाम को मगरिब से कुछ पहले आपके दयारे मोहब्बत में पहुँचा, और अभी फिर मुझे यहाँ से ख्वाजे हिंद के दरबार में हाजिरी देने के लिए जाना है, और वहाँ से फिर मेरी दोपहर की फ्लाइट है लखनऊ, और फिर मैं शाम तक जमदा शाही पहुँचूंगा। मुसलसल सफ़र, मुसलसल जगना, मगर ये मैं समझता हूँ कि ये लम्हे जो गुजर रहे हैं, अगर मेरे मुस्तफ़ा इसे कबूल कर लें तो ज़िंदगी की मेराज हो जाए। याद रखिएगा, सुन्नियत की फितरत इश्क़ मुस्तफ़ा है, सुन्नियत का खमीर इश्क़ रिसालत से मुरक्कब है। इसलिए अगर आप आशिक़ मुस्तफ़ा बन के रहेंगे तो सच्चे सुन्नी रहेंगे, और अगर आपने दाएं बाएं रुख किया तो किधर जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। फितने इतनी तेजी से घरों पर आ रहे हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मुसल्लमात जो 1400 साल से बैनुल उम्मत तस्लीम शुदा हकीकतें हैं, आज उन हकीकतों को इनकार किया जा रहा है, और हमारा ये नौजवान फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और क्या क्या के जरिया अपने ईमान को बर्बाद कर रहा है। कल भी मैंने चलते चलते वहाँ उड़ीसा में नौजवानों को ये मुखातब करते हुए पैगाम दिया, और आपसे भी मैं अर्ज करता हूँ, हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत जय्यद आलिम, बहुत अजीम मुफस्सिर और आलिम रब्बानी थे, उनके शेख हजरत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत इमाम राजी क़ुद्दस सिर्रहु के इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ
تو شیطان ان کے پاس پہنچا اور کہا راضی تم نے زندگی بھر پڑھا پڑھایا بحث کی مناظرہ کیا مباحثہ کیا کیا تو نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ امام راضی نے فرمایا بے شک خدا ایک ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ امام راضی نے ایک دلیل دی مگر شیطان معلم الملکوت جس کو کہا جاتا ہے اس نے اس دلیل کو توڑ دیا کاٹ دیا اور کہا یہ دلیل کمزور ہے کوئی دوسری دلیل دو۔ امام راضی نے دوسری دلیل دی اسے بھی اس نے کاٹ دیا۔ تیسری غرض ہے کہ وہ دلیل پر دلیلیں دیتے جا رہے ہیں اور شیطان ان دلیلوں کا جواب دے کر کے ان دلیلوں کو کاٹتا جا رہا ہے۔ آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، موت سامنے مچل رہی ہے اور شیطان آپ سے اس وقت بحث میں لگا ہوا تاکہ ان کو راہ مستقیم سے ہٹا دے۔ حضرت نجم الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں مصروف عبادت تھے، توجہ کی اپنے مرید کی طرف کہ مرید کو شیطان اس طریقے سے ورغلا کر کے راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ آپ نے وہیں سے آواز دی اور فرمایا راضی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ حضرت امام راضی اور ان کے مرشد حضرت نجم الدین کے اس واقعے کی روشنی میں آپ سے بھی کہہ کر کے جا رہا ہوں، آپ سے اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر افضل نہیں ہے بلکہ مولا کائنات افضل ہے، آپ کہہ دیجئے میں بغیر دلیل کے صدیق اکبر کو سب سے افضل مانتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ فلاں صحابی منافق تھے، امیر معاویہ دشمن اہل بیت تھے، کہہ دو ہٹ جاؤ آپ کے سامنے سے، میں بغیر کسی دلیل کے امیر معاویہ کو صادق الاسلام مخلص صحابی مانتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے کہے فلاں صحابی منافق معاذ اللہ تو آپ کہہ دیجئے ہٹ جاؤ آپ کے سامنے سے، میں بغیر کسی دلیل کو انہیں مخلص صحابی مانتا ہوں۔ اگر کہے فلاں صحابی فاسق ہے تو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، بغیر کسی دلیل کو میں سارے صحابہ کو عادل مانتا ہوں۔ اور نیچے تک چلے آئیے، اگر کوئی آپ سے الجھے تو کہہ دیجئے ہم کو الجھاؤ نہیں، ہم بغیر دلیل کے مسلک اعلیٰ حضرت کو سچا مانتے ہیں، اسی پر قائم رہیں گے اور انشاءاللہ اسی پر ہمارا خاتمہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔